اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر ویڈیو بنے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے میں جو اصل محرک ہے وہ یوٹیوب پہ میں نے میرے لیے قابل صد احترام حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کراچی والوں کی ان کی کانفرنس تھی، پریس کانفرنس۔ اس ویڈیو کا محرک وہ ہے، اور اس ویڈیو کو سنتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ حافظ صاحب، مجیب الرحمان صاحب اور پاکستانی نوجوان اور پاکستان کی 80% عوام میرے بنگالی بھائیوں سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہیں۔ وہ یہ حقیقت مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ تو اس کا ذکر آگے ویڈیو میں بھی میں کروں گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلا نقطہ تو یا خبر اسے کہہ لیں یہ ہے کہ یوکرین ہو یا غزہ، تیسری عالمی جنگ نہ صرف جاری ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مزید پھیلتی جا رہی ہے، اس میں وسعت آتی جا رہی ہے۔ ایسے میں جبکہ پاکستان کے چاروں طرف آگ، بارود، آتش و آہن کا کھیل جاری ہے، جنگیں جاری ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی کوئی مانے یا نہ مانے گریٹ گیم پوری شدت سے جاری ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مکمل امن و سکون ہوتا، استحکام ہوتا، سیکورٹی کے معاملات درست ہوتے، لیکن خدا لگتی بات یہ ہے کہ ابھی یا پتہ نہیں کس بدبخت دشمن نے یہ جان بوجھ کر یہ اہتمام کیا ہے کہ تمام ملک میں جو ہے کسی بدبخت نے کیا کرنا ہے، میں کھول ہی دیتا ہوں بات کو۔ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں، جو نجائز قابض غاصب بدماشیہ ہے، اس نے جان بوجھ کر راجہ سلطان سکندر کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے کچھ بدبخت سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کی سب سے ریکارڈ یافتہ امن و امان کی صورتحال خراب کی ہے۔ سیاسی استحکام بالکل نہیں، عدم استحکام ہے۔ اس کے علاوہ انتشار ہے، خلفشار ہے، افتراق ہے، مہنگائی، بے روزگاری، وہ تو اپنی جگہ مسائل ہیں ہی ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کو یہ جان بوجھ کر بڑھاوا دے رہے ہیں ارباب اختیار، سیاسی عدم استحکام کو، انتشار کو، خلفشار کو، افتراق کو۔ گزارش کرتا چلوں، ابھی تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا موقع تھا 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے، اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں گے، جو کہ ہو چکے ہیں، اور نو وہ نہیں ہوئے۔ وہ انتخابات نہیں تھے، وہ آپریشن رد و بدل تھا۔ اس کے باوجود پاکستانی 80% عوام نے اور خصوصاً نوجوانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور انہوں نے پرچی کے ذریعے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ تبدیلی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پاکستان کے لیے۔ پرامن تبدیلی، ابھی انہوں نے پرامن تبدیلی کا راستہ دکھایا ہے ہم پہ قابض غاصب بدماشیہ کو۔ اگر پرامن تبدیلی کا راستہ طاقت سے روکنے کی کوشش کی گئی
اگر نوجوانوں کے حق پہ تا دیر ڈاکہ ڈالے رکھا گیا، ان کے حقوق کو، ان کی رائے دہی کو جو انہوں نے ووٹ کی پرچی کی صورت میں دی ہے، اگر اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی جیسا کہ کی جا رہی ہیں لمحہ موجود تک، تو پھر نوجوان مجبور ہوگا اس پاکستان کا، اور 80% عوام اور باقی بھی اس کے ساتھ آ ملیں گے کہ وہ پھر پرچی سے نہیں، اپنی قسمت کا فیصلہ برشی سے کریں۔ جب برشی سے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر سرخی پھیلتی ہے، پھر زمین لالو لال ہوتی ہے، پھر برشی نہیں دیکھتی کہ یہ جسم کس کا ہے، یہ خون کس کا ہے، یہ متبرک، مقدس، غلیظ، بدترین حکمران کا ہے یا معصوم رایا کا ہے۔ ایک بار پھر دہرائے دیتا ہوں جو میں 10-12 روز سے اکثر بتا رہا ہوں کہ ریاست 2 اجزاء کا مجموعہ ہے، ایک انسانی آبادی، دوسرا زمینی جغرافیائی رقبہ۔ جیسے پاکستان کے بارڈر کے اندر والی زمین اور اس کے ہم 24 یا 26 کروڑ غلام، ان دونوں کا نام ریاست ہے۔ اور پھر عوام کو سہولیات بہم پہنچانے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اور جغرافیے کی حفاظت کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، استحکام کے لیے کچھ ادارے وجود میں آتے ہیں جن میں فوج ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے، مقننہ انتظامیہ وغیرہ وغیرہ بہت سے ادارے ہوتے ہیں، اور جمہوری ملکوں میں الیکشن کمیشن بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے۔ لیکن بدقسمتی کہیے، بدقسمتی نہیں، اسے میں عنوان دے رہا ہوں الٹی گنگا۔ پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ مثال تو اس کی کچھ اور ہے کہ الٹی کے لام کو تے ایسے، آپ سمجھنے والے سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ وہ میرا اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ میں الفاظ کہوں اور آپ سنیں جو میں اصل کہنا چاہتا ہوں۔ مقبوضہ پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پاکستان میں آپریشن رد و بدل کے ذریعہ آپریشن رد و بدل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن اور انتظامیہ مل کر ریاست یعنی ہم عوام کے مفادات پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہمارا مینڈیٹ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پہلے چوری ہوتا تھا، اب ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور سرے عام تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب ریاست یعنی ہم عوام اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر اس ریاستی اداروں کی جارحیت کے خلاف میدان عمل میں نکلتے ہیں، تو پھر 80% عوام کو کچھ ریاستی ادارے جو خود کو ریاستی ادارے بھی نہیں، ان کے چند طاقتور ترین انسان، میں ان کے نام ہی لے دیتا ہوں، آرمی چیف صاحب، DGI صاحب، یہ خود کو ریاست کہتے ہیں، یہ اپنی ذات کو ریاست کہتے ہیں۔ یا چند جرنیلوں جن میں 200-250 آتے ہیں، وہ فل جرنیل، لیفٹیننٹ جرنیل اور میجر جنرل، بریگیڈیئر بیچارے کو بھی یہ کچھ نہیں سمجھتے، تو یہ خود کو ریاست کہتے ہیں۔ تو پھر ریاست جو اصلی ریاست ہے عوام، ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے، تو پھر ہمارے نوکر، ہمارے ملازم، ہمیں دہشت گرد، ہمیں باغی غدار، اور اب دہشت گردی کی زیادہ ضرورت ہے، وہ قرار دے کے ہمیں جیلوں میں ٹھونسیں گے، ہم پہ گولیاں چلائیں گے۔ تو ہم ایسا نہیں چاہتے،
ऐसा वो चाहते हैं जो पाकिस्तान की जगराफियाई वहदत सालमियत के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि रियासती अदारों के जबर से, वहशत से, दहशत से, खौफ से या तो नौजवान खामोश हो जाए, मायूस हो जाए इस मुल्क से, या फिर वो मैदान अमल में निकल आए और बहुत से 9 मई के वाक़यात हों, ताकि पाकिस्तान टूटने की का अमल मुकम्मल किया जा सके। हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ना अपना मुल्क, अपनी धरती माँ, पाक सरजमीन अपनी माँ टूटने देंगे, ना हम खाना जंगी होने देंगे। अगर हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए गए तो फिर जो 5 से 10 हज़ार बदमाशिया है, उसके गलीज खून को इस पाक धरती को गुस्ल देना वाजिब ही नहीं, फर्ज भी हो जाएगा और वो दिया जाएगा। वार्निंग बेहतर है रियासती इदारे इस घटिया, गनौने, गलीज, नापाक, गंदे खेल से परहेज करें, वरना हम गुलामों के साथ तो जो होगा सो होगा। रब्बुल इज्जत की कसम, जो कुछ फिर इस बदमाशिया के साथ होगा, 5 से 10 हज़ार जिन्होंने हमें गुलाम यरगमाल बनाया हुआ है, जो इनका इबरतनाक अंजाम होगा, उसे तारीख में हमेशा इंतहाई गंदे लफ्जों से याद किया जाता रहेगा। इन पे हमेशा लानत होती रहेगी और इनकी नस्लों से लोग नफरत करेंगे, जिस तरह आज मीर जाफर, मीर सादिक की नस्लों से कोई कहलाना पसंद नहीं करता, उनको ओन नहीं करता कि हम उनकी नस्ल से हैं। वीडियो फिर तवील होगी, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे लिए मैं उस शायर के कुर्बान जाऊं जिसने पाकिस्तान का नोहा लिखा है, पाकिस्तान के हकीकी हालात लिखे हैं 1947 से लेकर लम्हा मौजूद तक। ये चंद अशार आपको सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा। वही पुराना तरीका ही आजमाया गया, वही पुराना तरीका ही आजमाया गया, दिए बजा के नया बादशाह बनाया गया। दूसरा शेर, जिसे अवाम ने चाहा वो देश का मुजरम, आप समझ ही गए ना, जिसे अवाम ने चाहा वो देश का मुजरम, वो बागी दहशतगर्द गद्दार है, कैदी नंबर 804। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं, अपनी नस्लों के हक के लिए लड़ रहा हूं। अगर वो भी मेरे साथ खड़ा है तो मेरा सर उसके आगे तज़ीम से सरनगू है। मुझे जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान से, उनकी जात से कोई गर्ज नहीं। हाँ, तो फिर से शेर सुनिए, जिसे अवाम ने चाहा वो देश का मुजरम, जो मुस्तरद हुआ वो तख्त पे बैठाया गया। अगला शेर, मुझे ये हुक्म हुआ है कि इस पे नाज करूं कि मेरे खून से मेरा आशियां सजाया गया। अगला शेर आपकी समातों की नजर है और वो मेरा ख्याल है 1971 के हवाले से शायद ने लिखा है। हमारे साथ कोई कब तलक सफर करता, हमारे साथ कोई कब तलक सफर करता, हम ऐसे लोग जिन्हें उल्टे रुख बहाया गया। आखिरी शेर और उसके बाद इजाजत। हमारे शहर में कुछ लोग बोल पड़े थे, हमारे शहर में, इस पाकिस्तान में, अप्रैल 2022 10 अप्रैल, वहां से ये असल फड्डा शुरू होता है। तो सुनिए, हमारे शहर में कुछ लोग बोल पड़े थे, किसी को मारा गया, कोई उठाया गया, मेरा बेटा शहीद अरशद शरीफ, मेरा छोटा भाई इमरान रियाज। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद। इसके साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।